بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں کازز آپ ورلڈ وار 1 کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ورلڈ وار 1 کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، بالکل آخر تک آپ ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ورلڈ وار 1 بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو بندہ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اگر ہو سکے اس کو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اپنا نام اور اپنا سٹی کا نام جو ہے کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ کون جو ہے مجھے کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ ورلڈ وار 1 جس کو پہلی جنگ عظیم کہا جاتا ہے، جو کہ 1914 میں شروع ہوا تھا اور 1918 میں ختم ہوا۔ یہ جو ورلڈ وار 1 تھا تو اس کے اندر پورا جو یورپ تھا تو وہ دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ ایک کو جو ہے سینٹرل پاورز کہا جاتا تھا اور دوسرے کو الائٹ پاورز۔ جو سینٹرل پاور تھی تو ان میں جرمنی تھا، آسٹریا ہنگری تھا، اوٹمن امپائر تھا، بلغاریہ تھا، وغیرہ وغیرہ کنٹریز جو ہے اس میں تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسری سائڈ تھی تو اس کو الائٹ پاور کہا جاتا تھا اور اس میں یو کے تھا، فرانس تھا، رشیا تھا، سربیا تھا، یو ایس اے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان جیسی کنٹریز جو ہے اس میں موجود تھی۔ اب یہ جو جنگ تھی تو یہ ایک طرف سینٹرل پاور اور دوسری طرف الائٹ پاور کی ہو رہی تھی۔ اب یہ جو ورلڈ وار 1 ہے جن سے بہت زیادہ نقصان جو ہے دنیا کو ہوا، بہت بڑی لیول پر جو ہے ماس ڈسٹرکشن اس میں ہوا، جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 8.5 ملین سولجرز اس میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ 1.5 ملین جو ہے جو سویلین ہے، 8.5 ملین سولجر اور 1.5 ملین سویلین اس میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نقصان جو ہے اس کی امپلیکیشنز میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بہت زیادہ جو ہے پھر امپلیکیشن سامنے آئے۔ تو اب اس جنگ کی وجوہات کیا تھی، کازز جو ہے کیا تھی جن کی وجہ سے اتنی بڑی لیول پر جو جنگ ہے جس کو ورلڈ وار 1 کہا جاتا ہے تو وہ ہوا، تو اچھے طریقے سے ہم اس کو سیکھیں گے۔ تو اس میں پہلا نمبر پر جو کاز ہے تو وہ ہے سیکرٹ الائنس۔ جو ورلڈ وار 1 ہے، پہلی جنگ عظیم ہے، تو اس سے پہلے جو یورپ تھا تو اس کے اندر کنٹریز کے درمیان سیکرٹ الائنسز موجود تھیں۔ سیکرٹ الائنس کا مطلب یہ تھا کہ کنٹریز کے درمیان آپس میں ایگریمنٹس ہوئے تھے، 2 کنٹریز 3-4 کنٹریز کے درمیان انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر ایک کنٹری پر کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو ہم دونوں مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو الائنسز ان کے درمیان کی ایگریمنٹس جو ہے ان کے درمیان ہوئے تھے تو یہ سیکرٹ تھے، باقی جو کنٹریز تھی تو ان کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تو اس میں پہلا جو الائنس سیکرٹ الائنس بنا تھا تو وہ 1879 میں۔ آپ لوگوں نے، میں نے صرف ہیڈنگز لکھے ہیں، ایکسپلینیشن میں کرتا ہوں اچھے طریقے سے، آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں ان تاریخوں کو، جو نام جو ہے میں بتاتا ہوں، باقی جو ایکسپلینیشن کرتا ہوں تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو الائنس بنا تھا تو وہ 1879 میں بنا تھا، اور یہ جو الائنس تھا تو یہ آسٹریا ہنگری اور جرمنی کے درمیان ہوا تھا۔ پھر آگے جا کے 1882 میں، 1879 میں بنا تھا، 1882 میں اٹلی جو ہے وہ بھی اس الائنس کا حصہ بنا، اور اس الائنس کو پھر ٹرپل الائنس کا نام دیا گیا۔ یہی ٹرپل الائنس جو ہے پھر آگے جا کے جسے ہم نے ڈسکس کی کہ یورپ کے پورا یورپ جو ہے 2 بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، جس میں ایک تھا سینٹرل پاور، تو یہ سینٹرل پاور یہی جو ٹرپل الائنس کے تو یہی کنٹریز تھے۔ دوسرا جو الائنس تھا تو اس میں تھا بریٹین، رشیا اور فرانس۔ یہ ہوا تھا 1907 میں، اور اس کو ٹرپل انٹیٹ، ٹرپل ENTENTE، ٹرپل انٹیٹ اس کو کہا جاتا تھا۔ تو مطلب کہ پہلے سے سیکرٹ الائنسز موجود تھیں، کنٹریز کو ایک دوسرے کے بارے میں، اس الائنسز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو جب یہ کانفلکٹ جو ہے رائز ہوا کنٹریز کے درمیان تو انہوں نے ایک دوسرے کی مدد جو ہے شروع کی، کیونکہ ایگریمنٹس کنٹری کے درمیان ہوا تھا، اور یہ جو ہے پھر آگے جا کے ورلڈ وار 1 کی نتیجے میں نکلا۔ دوسرا جو کاز ہے تو وہ ہے انٹرنیشنل انارکی۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے جو ہے کوئی انٹرنیشنل لا موجود نہیں تھی، کوئی سپر پاور کا کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں تھی، جیسے کہ لیگ آف نیشن ہے، یا ابھی جو ہے لیگ آف نیشن جو ہے جو کہ ورلڈ وار 1 کے بعد بنا تھا، یا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد بنا ہے اور ابھی تک موجود ہے۔ تو اس قسم کی کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن موجود نہیں تھی جو کہ کنٹریز کو کمپیل کر سکے کہ لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، اور اس کو جو ہے پراسپیرٹی
اسٹیبلٹی اور پیس کی طرف جو ہے وہ کمپیل کریں. تو کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا سپر پاور موجود نہ ہونے کی وجہ سے بھی کنٹریز کے درمیان جب جنگ شروع ہوا تو ایک ایسی آرگنائزیشن موجود نہیں تھی جو کہ ان کنٹریز کو آپس میں منع کرے کہ آپ جو ہے ان کی طرف نہ جائے, یا اگر اس ٹائم جو ہے کوئی انٹرنیشنل پالیسیز موجود تھی, کوئی لاس جو ہے موجود تھی جو کہ ان پر امپلیمنٹ ہو اور وہ اس کو جو ہے جنگ سے روک سکیں. تو ان چیزوں کی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ورلڈ وار ون ہوا. تیسرا جو کاز ہے تو وہ ہے بالکان وارز جو کہ 1912 میں ہوا. بالکان جو ہے یہ ایک ریجن ہے جو کہ یورپ کے ساؤتھ میں لوکیٹڈ ہے. اس میں بلغاریہ, میسیڈونیا, البانیا, ہزربونیا ان جیسی ہیں. یہ جو ایریا تھی بالکان جو ریجن تھا تو یہ اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا 1912 سے پہلے, لیکن یہاں کے جو لوگ تھے تو یہ کرسچین تھے اور کنٹرول جو تھا تو وہ تو اسلامک اوٹومن امپائر کا تھا. تو ان لوگوں نے جو ہے انڈیپینڈنس موومنٹ جو ہے شروع کی اور ایک لیگ جو ہے بنایا جس کو جو ہے بالکان لیگ کہا جاتا ہے, اور اس لیگ کو جو ہے سپورٹ کیا رشیا نے, اور رشیا کی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے 1913 میں یہاں پر جو ہے 5 اسٹیٹس تھی انہوں نے جو ہے آزادی حاصل کی. اب جب ورلڈ وار ون جو ہے شروع ہوا جس میں رشیا بھی اس جنگ کا حصہ تھا, تو اوٹومن امپائر نے جو ہے رشیا سے بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کا حصہ بنا, اور جس سائڈ پر جو ہے رشیا تھی تو اس کے اگینسٹ جو سائڈ تھی تو اس کا حصہ بنا تاکہ رشیا سے جو ہے وہ اپنا بدلہ لے سکے, جس کے نتیجے میں جو ہے ان سے وہ جو بالکان ریجن ہے تو وہ لیا گیا. چوتھا جو امپورٹنٹ کاز ہے تو وہ ہے نیشنلزم. اس ٹائم جو نیشنلزم تھا یا نیشنلزم کے جو سلوگنز تھے تو وہ پیک پر تھے. نیشنلزم جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں تو نیشنلزم از این آئیڈیالوجی ویئر اے پرسن ہیونگ اے سینس آف بلونگنگ ٹو پارٹیکولر نیشن, تو اس کو نیشنلزم کہا جاتا ہے. تو اس ٹائم جو ہے دیکھا جائے تو اس ٹائم جو اٹلی تھی تو اٹلی کی جو نیشنلزم تھی 1870 میں وہ پیک پر تھی, اور اسی ہی نیشنلزم کی بنیاد پر جو ہے اٹلی کی یونیفیکیشن ہوتی ہے. 1871 میں جو ہے اسی نیشنلزم ہی کی بنیاد پہ جو ہے جرمنی کی یونیفیکیشن ہوتی ہے, اور اس ٹائم جو ہے یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے بڑے وہ سپیریئر سمجھ رہے تھے, اور نیشنلزم کی مختلف قسم کے سلوگنز جو ہے یہ لوگ لگا رہے تھے. جیسے کہ جرمنی جو ہے وہ کہتا تھا کہ جرمنی وڈ رول دی ورلڈ, وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف جرمنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا پر رول کر سکے, یا وہ لوگ جو ہے کہتے تھے جرمنی والے کہ وار از ٹو مین اور وٹ فرٹرنٹی از ٹو ویمن, مطلب کہ جنگ جو ہے یہ آدمیوں کے لیے ہے, یہ مردوں کے لیے ہے, اور عورتوں کا کام جو ہے وہ بچے پیدا کرنے ہیں. اس قسم کے سلوگن ایکسٹریم سلوگنز جو ہے وہ اس ٹائم موجود تھے. جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ وار از دی بیسک انڈسٹری ٹو دی پروشیا, جرمنی کا جو پرانا نام ہے تو وہ ہے پروشیا. تو وہ لوگ اس قسم کے سلوگن, تو مطلب کہ وہ جو ٹائم تھا ورلڈ وار ون سے پہلے یا ورلڈ وار ون کے دوران تو اس ٹائم ایکسٹریم نیشنلزم موجود تھا. جرمنی جو ہے اس کا نیشنلزم پیک پر تھا, اٹلی کا اپنا نیشنلزم, باقی جو کنٹریز تھی جیسے کہ یورپ جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, سویلائز ہے, تو دنیا پر رول کرنے کا جو حق ہے تو وہ صرف ہمیں حاصل ہے. تو اسی ہی نیشنلزم کی وجہ سے کہ ہر ایک کنٹری جو ہے اپنے آپ کو چودھری جو ہے وہ سمجھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا پر رول کرنے کا جو حق ہے تو وہ صرف ہمیں حاصل ہے. اسی چیز نے جو ہے جو دنیا ہے تو وہ اس کو ورلڈ وار ون کی طرف دھکیلا, اور اتنی بڑی لیول پر جو جنگ ہے تو وہ ہوا. پانچواں جو ریزن ہے تو وہ ہے اکنامک امپیریلزم. اکنامک امپیریلزم اس ٹائم جو ہے دیکھا جائے 1914 میں تو پوری دنیا کا جو 4/5 کنٹرول تھا تو وہ یورپ کا تھا. اور امپیریلزم کسے کہتے ہیں, امپیریلزم جو ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس میں ایک اسٹیٹ جو ہے اپنی باؤنڈری سے باہر جاتا ہے اور باقی جو ٹیریٹریز ہے تو اس کو کیپچر جو ہے کرتا ہے, تو اس کو امپیریلزم کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو تھا تو وہ تھا اکنامک امپیریلزم. یورپ کے اندر جو کنٹریز تھی تو ان کے درمیان اکنامک کمپٹیشن جو ہے وہ چل رہی تھی, اور اس میں مینلی دیکھا جائے تو یہ جو کمپٹیشن تھا تو یہ جرمنی اور جو برٹین ہے یو کے ہے ان کے درمیان باہر کی ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں جو ہے کیا کر رہے تھے, اپنی جو مارکیٹس ہے تو اس کو ایکسپینڈ کر رہے تھے اور بنا رہے تھے, مارکیٹس کو جو ہے وہ کیپچر کر رہے تھے, اپنی کالونیز کو جو ہے ایکسپینڈ کر رہے تھے. تو اسی ہی ان لوگوں کی مینلی جو اکنامک امپیریلزم کی وجہ سے جو ہے جو کہ پھر آگے جا کے یہ کمپٹیشن جو ہے ایک وار کی شکل اختیار کر گئی. اتنا جو ہے اس میں یہ لوگ ایکسٹریم تک پہنچے اور اسی ہی کی وجہ سے جو ہے یہ ورلڈ وار ون کا نتیجہ بنا. چھٹا نمبر 6 نمبر جو پوائنٹ ہے تو وہ ہے ایلسک لورین. ایلسک لورین جو ہے یہ 2 پروونسز ہیں,
جو کہ 1871 سے پہلے فرانس کے کنٹرول میں تھے، لیکن 1871 میں فرانس اور جرمنی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے جس میں جرمنی وکٹوریس ہوتا ہے، اور یہ جو دو پروونسز ہیں ایلسک اور دوسرا جو ہے لورین، تو یہ جرمنی کیپچر کرتے ہیں۔ یہ دو جو پروونسز ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان پروونسز کے اندر جو ہے ڈفرینٹ جو نیچرل ریسورسز کے آئرن ہے، مائنس، یہ چیزیں جو ہے موجود تھی، جن کی وجہ سے جرمنی کی جو اکانومی ہے تو وہ بوسٹ کر گئی اور وہ اس ٹائم کا سپر پاور بن گیا۔ تو اب فرانس جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ جرمنی سے دوبارہ یہ جو دو پروونسز کے تو وہ لیے جائیں۔ تو جیسے ہی ورلڈ وار ون شروع ہوا تو فرانس جو ہے وہ بھی اس جنگ کا حصہ بنا، تاکہ جرمنی سے اپنا یہ جو دو پروونسز ہے جس کی وجہ سے جرمنی کی جو اکانومی ہے تو وہ اتنا بوسٹ کر گئی، تو یہ ان سے دوبارہ چھین سکے۔ تو یہ بھی ایک کاز ہے ورلڈ وار ون کی۔ 7 نمبر پوائنٹ ہے پروپیگنڈا آف پریس۔ اس ٹائم کی جو پریس تھی، اس ٹائم کا جو میڈیا تھی، تو انہوں نے اس ٹائم کی جو سچویشن تھی تو بہت نیگیٹو انداز میں وہ پریزنٹ کی اور چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے پریزنٹ کیا، اور خاص کر کے جو جرمنی تھا، آسٹریا ہنگری اور اوٹمن امپائر کی جو امیج تھی تو نیگیٹو انداز میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا، تاکہ لوگوں کی جو پبلک اوپینین ہے، لوگوں کی جو اوپینین ہے تو اس کو ٹلٹ کیا جائے، مولڈ کیا جائے، اور اس کو جو ہے جرمنی، آسٹریا ہنگری اور جو اوٹمن امپائر ہے اس کے اگینسٹ کیا جائے، اور باقی کنٹریز کو جو ہے اس چیز کی طرف تمپل کیا جائے کہ وہ بھی ورلڈ وار ون کا حصہ بنے، اور یہ جو 3 کنٹریز ہے تو ان کے خلاف لڑے۔ تو اس میں میڈیا کا بھی ایک امپورٹنٹ رول تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے 8واں نمبر جو پوائنٹ ہے تو وہ ہے سائیکولوجیکل فیکٹر۔ سائیکولوجیکل جو ہے اس ٹائم لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور خاص کر کے جرمنی، اوٹمن امپائر اور آسٹریا ہنگری جس طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے اگینسٹ لوگوں کو سائیکولوجیکلی بلیک میل کیا، اور کہا گیا کہ فیوچر میں یہی 3 جو ہے بڑے بڑے امپائرز ہوں گے اور یہ پوری دنیا پر جو ہے وہ رول کریں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ سپریس کریں گے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کیا، اور تاکہ لوگ جو ہے وہ جو فرانس ہے یا یو کے ہے، رشیا ہے، ان کا ساتھ دیں ان تینوں کے خلاف اور ان سے جنگ لڑ سکیں۔ تو یہ بھی ایک کاز ہے جو کہ اس جنگ کا اس کی جنگ جو ہے اس کی وجہ سے ہوا۔ اس کے علاوہ 9 نمبر پر ہے جو کہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے، ہیڈنگ ہے ڈیفنس الائنس۔ اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ ورلڈ وار ون سے پہلے کنٹریز کے درمیان الائنسز موجود تھی، اور یہ الائنسز جو تھی تو وہ سیکرٹ الائنس تھی، جو کہ پہلا تھا آسٹریا ہنگری اور جرمنی کے درمیان 1879 میں۔ دوسرا نمبر پر پھر آگے جا کے یہی والا تھا جس میں جو ہے اٹلی بھی شامل ہوا، آسٹریا ہنگری، جرمنی اور اٹلی 1882 میں جو ہے اس میں اٹلی بھی شامل ہوا۔ یو کے اور جاپان کے درمیان 1902 میں ہوا تھا، اور یو کے، فرانس اور رشیا کے درمیان 1907 ہوا۔ تو یہ جو پہلے سے موجود تھی تو یہ بھی ورلڈ وار ون کا حصہ بنی۔ جیسے ہی پرابلم جو ہے وہ رائز ہوئی کنٹریز کے درمیان، تھوڑا بہت جو کانفلکٹ ہے تو وہ شروع ہوا، تو یہ جو الائنسز تھی جو کہ سیکرٹ موجود تھی تو ایک دوسرے کی ہیلپ جو ہے ان لوگوں نے شروع کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر آگے جا کے اتنی بڑی لیول پر جو ہے جو جنگ ہے تو دنیا کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ نیکسٹ نمبر پر ہے تو وہ ہے چارٹر آف ولیم ٹو۔ جو ولیم ٹو تھا تو یہ 1871 میں جرمنی کا امپیرر بنا تھا۔ یہ بندہ جو تھا تو یہ بڑا مغرور قسم کا اور ایروگنٹ قسم کا بندہ تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ جرمنی کو جو ہے وہ ایک سپر پاور بنا دیا جائے، اور جرمنی کو جو ہے یو کے سے بہتر بنایا جائے۔ جس طریقے سے انہوں نے کالونیز بنائی ہے تو جرمنی ان سے زیادہ ایکسپینشن کرے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ چاہتا تھا۔ تو اس کی رویے کی وجہ سے بھی جو ہے جس قسم کا اس کا رویہ تھا تو اس کی رویے ہی کی وجہ سے جو ہے ورلڈ وار ون دنیا کو دیکھنا پڑا۔ نیکسٹ نمبر ہے کہ اینڈ آف بیلنس آف پاور۔ اس ٹائم جو تھا جرمنی وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا ہر ایک چیز میں، ان کے پاس اسلحہ اتنا موجود تھا، اکنامکلی وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا، کالونیز جو ہے انہوں نے اتنے کیپچر کیے تھے، سب مرینز میں جو ہے وہ بہت آگے تھا، تو ہر ایک چیز میں جو ہے وہ اتنا آگے جا چکا تھا کہ دنیا کے اندر جو کہ ایک بیلنس آف پاور موجود تھی بٹوین دی جرمنی اینڈ دی یو کے تو وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور جرمنی جو ہے وہ یو کے سے بہت آگے گیا تھا۔ تو یہ بیلنس آف پاور نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے ورلڈ وار ون دنیا کو دیکھنا پڑا۔ اگلا ہے ایپیسوڈ آف بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا۔ یہ بوسنیا اور ہرزیگووینا جو ہے یہ یورپ کے اندر 2 پروونسز ہیں، اور یہ جو 2 پروونسز کے تو 1878 میں ان دونوں کو جو ہے آسٹریا ہنگری کے حوالے کیا کانگریس آف برلن نے جو ہے اس کو حوالے کیا، اور کہا کہ آپ جو ہے کیا کریں، صرف اس کو
ایڈمنسٹریشن جو ہے آپ لوگ سنبھالے، اپنی جو فیڈریشن ہے تو اس میں انیکس نہ کریں. لیکن جو آسٹریا ہنگری ہے تو انہوں نے 1908 میں ان کو اپنی ہی فیڈریشن کے اندر انیکس کیا. تو اب ان کے قریب جو کنٹری تھی تو وہ سربیا موجود تھی. تو اب سربیا کو بھی جو ہے اس چیز کا خدشہ ہونے لگا کہ جو آسٹریا ہنگری ہے تو اس نے یہ جو بوسنیا ہے تو اس کو بھی کیپچر کیا، ہیزرگونیا کو بھی کیپچر کیا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے سربیا جو ہے اس کو بھی کیپچر کرے، کیونکہ یہ جو ہے بارڈر شیئر کرتے تھے. تو یہ بھی ایک کاز جو ہے مانی جاتی ہے کہ اس نے جو ہے رشیا کی ہیلپ سے جو ہے جو آسٹریا ہنگری ہے تو اس پر اٹیک کیا، اور جو کہ ایک وار انیشیٹر بھی اس کنٹری کو مانا جاتا ہے، ان دونوں کو، سربیا اور رشیا کو. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ کاز ہے تو وہ ہے آرم ریس. اس ٹائم کی جو کنٹریز تھی تو ان کے درمیان پوری یورپ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک آرم ریس جو ہے وہ پیک پر تھی. یو کے دیکھ لے، رشیا کی بات کریں، یا اگر ہم امریکہ کی بات کریں، فرانس کی، اٹلی کی، سربیا کی، آسٹریا ہنگری کی، تو تمام جو کنٹریز کی تھی تو ان کے درمیان ایک آرم ریس جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. اور اس آرم ریس ہی کی وجہ سے جو ہے یہ جو ورلڈ وار ون ہے تو یہ ہوا. لاسٹ نمبر ہیڈنگ جو ہے جہاں پر لکھا گیا ہے جو کہ اس جنگ کا ورلڈ وار ون کا ایک امیجیٹ کاز بھی کہا جاتا ہے تو وہی اسیسینیشن آف پرنس فرانس فرڈیننڈ. تو یہ بندہ جو تھا تو یہ آسٹریا ہنگری کا ہونے والا پرنس تھا. یہ بندہ جو ہے وزٹ کر گیا سربیا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی وائف جو تھی جس کا نام جو ہے وہ سوفی تھی، تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی اور جو ہے اٹینڈ کرنے کے لیے یہ وہاں پر گیا. حالانکہ لوگوں نے جو ہے اس کو منع بھی کیا کہ آپ جو ہے سربیا نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے پہلے سے جو سچویشن ہے تو وہ خراب ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ان کی جو آسٹریا ہنگری ہے تو ان کے ساتھ ریلیشن اچھی نہیں تھی، جس طریقے سے ہم نے ڈسکس کی. لوگ جو ہے وہ بار بار ریوولٹ کر رہے تھے، تو آپ وہاں پر نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پر چلا گیا. پارٹی جو ہے، حالانکہ یہ جب جا رہا تھا تو راستے میں جو ہے ایک ٹیررسٹ گروپ تھا، اس نے اٹیک بھی کیا، لیکن یہ اس سے بچ گیا. وہاں پر پارٹی میں جو ہے یہ پہنچا، پارٹی جو ہے اٹینڈ کی. دوبارہ جو ہے یہ راستے میں جب آ رہا تھا تو راستے میں جو ہے ٹیررسٹ جو گروپ تھی تو انہوں نے اٹیک کیا اس پر، جس میں اس کو بھی مارا گیا اور اس کی جو وائف ہے تو اس کو بھی مارا گیا. تو ایک امیجیٹ کاز جو ہے جس کو کہا جاتا ہے اس جنگ کا تو وہ اسیسینیشن ہے اس پرنس کی. اس پرنس کی اسیسینیشن کے بعد جو ہے جو آسٹریا ہنگری ہے، سربیا ہے، ان کے درمیان جنگ شروع ہوا. پھر رشیا جو ہے اس جنگ کا حصہ بنا، رشیا نے جو ہے سربیا کی ہیلپ کی، اور اسی طریقے سے پھر آگے جا کے یہ جنگ مزید ایکسپینڈ ہوا، اور جس نے جو ہے پورا جو یورپ ہے تو اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے خوبصورت اور آسان الفاظ میں جو ہے ہم نے ورلڈ وار ون کی جو کازز ہے تو اس کو ڈسکس کی. آنے والے لیکچر میں جو ہے ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشن کا پورا جو ہے جو سلیبس ہے تو اس کو ہم لیکچر وائز ڈسکس کریں گے. ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.